میری اس جولائی میں 60 کا ہو جاؤں گا، میری 41 ایئر سروس ہے ایز اے مربی، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ میرے پاس قرآن پڑھا ہے کہیں تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب خدا کی طرف سے ہیں اور سچے ہیں. آپ صرف یہ سوچیں، اس پر سوچیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کے سوالات، آپ کے اعتراض اپنی جگہ، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر سچے ہوئے تو خدا کے حضور آپ کیا جواب دے دیں. صرف ایک بات یہ سوچ لیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دلائل کے مطابق، آپ کے اعتراضوں کے مطابق کہ آپ ان پر اعتراض کستے ہیں یا مانتے ہیں یا جو بھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہ ہو. لیکن میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب حق پہ ہیں اور سچے ہیں اور خدا کی طرف سے ہیں. لیکن اگر سچے ہوئے تو آپ خدا کو کیا جواب دے دیں. میں کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ عامر بھائی آئے ہیں تو میں ان کو درخواست کروں، لیکن میری جرت نہیں ہوئی کہ میں نے کہا وہ پتہ نہیں کیا برا منائیں یا مائنڈ کریں، یا پھر میں نے ذہن میں آیا کہ میں کسی سے، میں حمزی بھائی کو کہوں گا یار ان کا مجھے نمبر دیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں حمزی بھائی مجھے دیتے ہیں نہ دے، انکار نہ کر دیں، تو میں انکار نہیں کروانا چاہتا تھا. لیکن آج میرے دل میں یہ بات آئی ہے اور میں نے آپ کو کہہ دی ہے کہ دیکھیں دیانت داری سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ حسن السوال نصف العلم، خوبصورت سوال نصف علم ہوتا ہے. بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا علم بھرا ہوا ہے، اس نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. لیکن اگر اعتراض برائے اعتراض کریں گے نا تو نہ آپ کو کوئی سمجھ آئے گی نہ ہم آپ کو سمجھا سکیں گے. یہ میری اس کو ہمبل ریکویسٹ سمجھ لیں، برادرانہ مشورہ سمجھ لیں، محبت بھرا مشورہ سمجھ لیں، یا جو مجلی سمجھ لیں. خدا مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت، میں آپ کو بڑی محبت سے اور بڑی پیار سے یہ درخواست کر رہا ہوں. جزاک اللہ. مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں آدھا ٹائم لوں گا، میں صرف ان باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، دے دے. کوئی سوال یا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہتا. میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قدر آپ کو یقین ہے نا، جس یقین سے آپ نے حلف دیا ہے، اس سے بڑھ کر مجھے یقین ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا لازمہ ہے. شیخ بٹالوی کے الفاظ میں جو دہرا رہا ہوں، کتاب و سنت کی تعلیمات کا لازمہ ہے کہ مرزا صاحب کو جھوٹا جانا جائے. اگر مرزا صاحب کو سچا جانا جائے تو کتاب و سنت کو جھٹلانا پڑتا ہے. اور میں حلفاً ایسے ہی اپنے اس عقیدے پر، ایمان پر یقین رکھتا ہوں. لیکن یہ ایمان اور یہ یقین آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا چلتی رہتی ہے پیرلل، اور لوگ آزماتے رہتے ہیں اپنے اپنے دلائل کے اوپر. ہمیں ان کو ڈسکس کرتے رہنا چاہیے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک آپ کی وہ اعتراض ہے کہ میں سختی آپ نے کہیں دیکھا ہے، میں یہاں بھی اور وہاں بھی آپ کے ساتھیوں سے جب بھی گفتگو کرتا ہوں ہمبل وے سے اسٹارٹ کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. جب آگے سے کوئی بندہ مجبور کر دے، کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی سخت الفاظ بولے ہوں، میں بولتا بھی ہوں جب کوئی بندہ مجبور کر دیتا، لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ مجھے بول نہیں دیں گے سخت لفظ. حمزی صاحب کا بڑا بہترین کنٹرول ہے. تو یہ ہے اصل وجہ. وہاں پر کئی لوگ کئی برادروں پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان گائیڈڈ میزائل کی طرح بات نکھر بکھر جاتی ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، اس حال کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ میں ذرا بزی ہونے لگا. میں آپ کی بات سنوں. عامر صاحب ایک گزارش میں نے کرنی تھی عامر صاحب سے، کر سکتا ہوں؟ ایک یقین کے ساتھ ایک بات کی الناصر صاحب نے، مربی صاحب نے عامر صاحب کی خدمت میں محبت کے ساتھ ایک پیغام دیا، اور انہوں نے بھی آگے سے ایک یقین کے ساتھ عامر صاحب نے بھی اپنا موقف اور اپنا پیغام یقین کے ساتھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. میری ریکویسٹ صرف عامر صاحب سے یہ ہے کہ انشراح صدر نہیں ہے، آپ بالکل اپنے عقیدے پہ قائم رہیں جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ سمجھتے ہیں درست، آپ اس پہ قائم رہیں. لیکن آپ اتنی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ حضرت مرزا صاحب کی شان میں استہزاء نہ کیا کریں، ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ استہزاء نہ کریں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں. ان کو اگر آپ جھوٹا سمجھتے ہیں آپ ضرور سمجھیں، آپ کو جو صحیح لگتا ہے. لیکن یہ ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے. جزاک اللہ. اور یہ بھی ایک منٹ چھوٹی سی سٹوری میں ٹائم لوں کہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں قرآن و سنت
تو قرآن و سنت یہ بیان کرتی ہے کہ ولا تسب الذین یدعون، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے ان آیات کو، کہ ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کہ کسی کے ولا تسب اللہ، جو کسی کے ایسے معبود کو بھی گالی مت دو کیونکہ وہ نادانی میں تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ تو میری یہی درخواست ہے میری کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے قرآن شریف کو، وہ بھی قرآن اور سنت ہی ہے، جو حضرت موسیٰ کے دربار میں ایک بندے نے کہا کہ یکو کاذباً فعلیہ کذبہ، اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو ان کا کذب ان پر پڑے گا، وہیں یکو صادقاً، اور یاد رکھو اگر وہ سچا ہوا یصبکم بعض الذی یعدکم، ضرور وہ پیشگوئیاں، وہ باتیں تمہیں فیل ہوں گی، محسوس ہوں گی، تمہیں پہنچیں گی جس کا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی تو قرآن سنت ہی ہے، صرف آپ اپنے طور پہ تو نہ قرآن سنت کو بنائیں۔ قرآن میں بہت سارے مسائل ہیں جس میں دیکھیں کہ کوئی جھوٹا ہے اس کو چھوڑ دو، تمہیں ضرورت ہی نہیں اس کی مخالفت کی۔ وہ خدا بیٹھا نا یار، اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں غیرت کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے نام پہ، دنیا کو بہکا رہا ہے، تو خدا سے بڑھ کے ہم تو نہیں ہیں نا عامر بھائی۔ تو یہ میری درخواست ہے، پلیز مائنڈ بھی نہ کیجیے گا، میرے آپ بھائیوں جیسے ہیں، یقین کریں میرے دل میں آپ کی قدر ہے۔ جزاک اللہ۔ مولوی صاحب ایک میں سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں، ایک موقف ان بھائیوں کی طرف سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہمیں حکم ہے، اس لیے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ آپ کا نہیں یہ ایک موقع دے دیں، اگر کوئی دوست یہاں پہ ایسے ہیں جو بات نہیں کر رہے تو مجھے صرف بتا دیں کہ کسی نے کال ڈالی ہے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ مجھے نیچے کر دیں، میں نے کر لی بات، اب مجھے کر دیں، کوئی مسئلہ سر نہیں۔ آپ کو تو آپ کو اسپیشل لیٹر دیا ناصر احمد بھائی کو، نہیں مجھے کریں ناصر صاحب، مجھے پتا ہے وہ بھائی سمجھ آ گئی، آپ سب بیٹھیں، مجھے پتا کہ کیا کرنا۔ اچھا جی کنٹینیو کریں آپ۔ جی وہ میں عرض کر دوں، میں عامر بھائی آپ بولنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل بھی میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ آپ سورہ مومن کی آیت پڑھ رہے تھے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹا ہو یا سچا ہو یا آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو عذاب تو اسی پر ہوگا؟ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، میری مطلب سمجھے، اس وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم و ایمانہ، ایک مومن شخص نے جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا، ایمان اس کا چھپائے ہوئے تھا کیونکہ فرعون کو پتہ چل جاتا تو اس نے اس کو قتل کر دینا تھا۔ تو قرآن شریف فرماتا ہے این یکو کاذباً، وہ اب فرعون کے درباریوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے جو اس کے سامری تھے یا دوسرے لوگ، اگر یہ جھوٹا ہے این یکو کاذباً، اگر یہ جھوٹا ہو فعلیہ کذبہ، تو اس کا وبال اس پر پڑ جائے گا، یہ خود ہی ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو مفتری ہو خدا تعالیٰ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے، قد خواب من افطرا، جو افطرا کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور دنیا میں ہزاروں ایسے واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ، بے شمار مسائل۔ اور اگر آگے کیا کہا بَإِن یکو صادقاً، اور اگر یہ سچا ہوا یصبکم بعض الذی یعدکم، ضرور وہ پیش گوئیاں، ضرور وہ وعدے جو یہ تم سے کرتا ہے وہ ضرور پورے ہوتے دیکھ لو گے۔ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے کو مان لو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس کی مخالفت کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لگائی، خدا اس کا مخالف ہے، خدا کہہ رہا ہے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، میں اس کی اشارہ کاٹ دوں گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ خائب و خاسر ہو جائے گا، اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کامیاب نہیں، ظالم کامیاب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ مرزا صاحب نے خود کہا اگر میں کاذب ہوں تو کذابوں کی پاؤں گا سزا،
پر اگر صادق ہوا کیا عذر ہے روز شمار. اگر میں سچا ہوا تو خدا کے حضور تم کیا جواب دے ہوگے. خدا نے آپ کو وہی کر کے نہیں کہا کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں. نہ محمد حسین بٹالوی صاحب کو مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں. محمد حسین صاحب بٹالوی کا دیکھیں, خدا کے فضل سے مرزا صاحب کی انہوں نے جو تعریف کی, جب دعویٰ کیا تو مخالف ہو گئے. مرزا صاحب کی جو براہین احمدیہ پر انہوں نے تعریف لکھی, آپ وہ پڑھیے, وہ کیسی خوبصورت وہ کا کلام ہے جو میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے لکھا. جی وہ ریویو میں نے پڑھا ہوا ہے سارا, میرے پاس محفوظ ہے. ٹھیک ہے لیکن وہ جو اختلاف ہے نا وہ تو پہلے سے ہو گیا تھا, شاید آپ کو یاد نہیں ہے. نہیں اختلاف نہیں ہوا تھا. جب دیکھیں جب مرزا صاحب نے کتاب لکھی اس کے بعد ہی تبصرہ کیا, وہ سارا انہوں نے پڑھا ہوا تھا اس پہ. اس میں تو مرزا صاحب نے مسیح علیہ السلام کا حیات ٹھیک ہے حیات عقیدہ لکھا تھا نا, درست ہے. اس کی تو تعریف آج آپ لکھیں تو میں آپ کی تعریف کر دوں گا. چلیں دیکھیں عامر بھائی, دیکھیں میرے ایک ذہن میں بات آئی دیانتداری سے, میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں, دیانتداری سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر مجھے عامر صاحب کہیں ملتے ہیں, مجھے ان کا نمبر ملتا ہے تو میں ان سے ضرور درخواست دوں گا. میری آج حسرت پوری ہوگی کہ میں نے ایک ہمبل ریکویسٹ آپ, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ میرے پابند نہیں ہیں, آپ جو مرضی کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی لائف ہے. میری مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں نے نا تھوڑے سے ان کو بات کرنی ہے ان سے, عامر صاحب سے. میں پلیز ایک بات کر لوں پھر آپ مجھے نیچے اتار دیجیے گا. میں کمالات بھائی 1 منٹ. جی جے ڈی بھائی آپ اپنا تعارف پہلے کرائیں گے کائنڈلی. جی میرا تعارف یہ ہے کہ میں اپنا احمدی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ایک مسلمان ہوں. میں بس ایک بھائی سے ریکویسٹ کرنے آیا تھا, شاید عامر بھائی کو نا وہ بات کلک نہیں کر رہی. یہ میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, احمدی بھائیوں سے بھی, کہ یہ ذرا ہمیں سمجھانے کی بجائے نا ذرا پلیز آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھائیں. یہ 3-4 دن پہلے انہوں نے حضرت اما عائشہ کے بارے میں 1 منٹ رکے جی. اچھا, ایک تو آپ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری لائف کے اوپر کچھ اصول و ضوابط ہیں. ہم نا سوال و جواب کرتے ہیں اور یہاں پہ نہ کسی کو ہم اجازت دیتے ہیں کسی اور لائف کا تبصرہ کریں, اور نہیں میں کسی لائف کا تبصرہ نہیں کر رہا بھائی. اب بھائی سن تو سوری سن لیں بات, کسی اور لائف کا تبصرہ یا کسی اور شخص کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہمارے جو ادھر بزرگ بیٹھے ہیں ان کو جو شکوہ تھا انہوں نے سیدھا امن نذیر صاحب سے کیا, کسی اور کے توسط سے نہیں کیا. تو ہم بھائی جی میں بھی سن لیں بھائی, معاف کیجیے گا, داروغہ نہیں ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھائیں یا کسی کی باتوں کے ذمہ دار ہوں. اسی طرح جس طرح آپ دوسروں کی باتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا ہے, نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں دوسری جگہوں پہ جا کے دیکھوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے پیارے بھائی برا نہ مانیے گا, میں نے آپ نے جو لفظ استعمال کر دیا نا, یعنی نام لے لیا, میں اسی سے آپ کو منع کروں گا کہ آپ وہ ذکر بھی یہاں پہ نہ کریں, کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. ان شخصیات کے بارے میں کوئی بھی ایسا ذکر جس سے ان کی مزید تشہیر و تضییق کی مزید تشہیر, آپ اس کو روک دیں. جزاک اللہ. جی میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس دن ہمیں بھی تکلیف ہوئی تھی, ان کو ہوتی ہے جو جن کو یہ مانتے ہیں, اسی طرح ہم کو بھی تکلیف ہوئی تھی بھائی, اتنی زیادہ آپ سے زیادہ ہمیں تکلیف ہے. جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے آپ مہربانی کریں اس معاملے کو چھوڑ دیں. شکریہ. اچھا چلے ٹھیک ہو گیا بھائی, مجھے نیچے اتار دے, کوئی مسئلہ نہیں, بس میں یہی کہنے آیا تھا. اوکے ٹھیک ہے جی. عامر صاحب بات کریں. وہ جمشید صاحب اصل میں اتنا ہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا. بہرحال چلیں, میں نے تو اسی لیے اس میں عامر بھائی میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو درخواست کی ہے نا, جن سے آپ کو, یہ پلیز بند کر دیں, ٹک ٹک ہو رہی ہے یار, بہت شور ہے. اچھا سوری. تو میں یہ بھی آپ کو درخواست کر دوں کہ جن بھائیوں کے آپ کو شکوہ ہے اور ہمارے غیر جماعت کو شکوہ ہے, میں نے بڑی ہمبلی سیم درخواست ان کو بھی کی ہے, آپ یقین کریں گے. اور ایک لیول سے نہیں کی, کئی لیول سے کی ہے کہ بھئی دیکھیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گالیاں سن کے دعا دو, پا کے دھوکہ حرام دو. گالیاں دینا ہمارا شعار نہیں ہے.
मैं दूसरे भाइयों को और अपने भाइयों को भी यही कहूँगा कि देखें, एक मोहब्बत और प्यार के दायरा में भी तो हम बहस कर सकते हैं, नफ़रतें फैला के तो नहीं ना हम बहस कर सकते। क्या फ़ायदा अगर हम मुझे आपसे नफ़रत हो गई और आपको मेरे से नफ़रत हो गई, तो हम इस्लाम या पैगाम एक दूसरे का मानेंगे? अगर मान भी लेंगे, खुदा की कसम कबूल नहीं करेंगे कि इस बंदे ने मेरे से ये ज़्यादती की थी। ये कौन सा इस्लाम का एड्डा वड्डा मुबल्लिग आ गया? कभी भी नहीं होगी। मुझे एक बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे नसीहत मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा देखो, तबलीग के बारे में याद रखना बात, उदओ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़त अल हसनत। हिकमत और ख़ूबसूरत नसीहत तबलीग का दूसरा नाम है। और हज़रत माज बिन जबल को जब हुजूर ने हाकिम मुकर्रर किया यमन का, तो एक नसीहत की कि बशरू वला तो अस्सिरू, बशरू यस्सरू वला तो अस्सिरू, आसानियाँ पैदा करना, तंगियाँ पैदा ना करना लोगों के दिलों में। बशरू वला तो नफ़िरू, बशारतें लोगों को देना, नफ़रतें ना फैलाना। नफ़रत से कभी इस्लाम नहीं फैला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के ज़रिए इस्लाम फैलाया था। तो ये मैं अपने उस्ताद की आपको बात बता रहा हूँ। तो जो आप कह रहे हैं, ये ना समझे कि मैं आपको कह रहा हूँ। मैं अपने तमाम महमदी भाइयों को जो बराडे लगाते हैं, मैं उनको कह चुका हूँ कि ये हमारा तरीक़ तबलीग दुरुस्त नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। आपको बिल्कुल ये या मैं कोई आपकी जी सॉरी ये है कि वो जो भी आपने नसीहत की है वो हमेशा तो ऐसा नहीं करते ना, वो कभी कभार देखें, अब एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक ठीक है, उसको गालियां देने आ जाते हैं लोग, तो ठीक है, उनका भी दिमाग ठीक खुल है। जाता है। तो भाई मुझे भी एक आध मिनट दीजिएगा। हाँ, उसके बावजूद हम कहते हैं कि हमारा ये है, जवाब हमने देना ही नहीं है, ये हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए। ये एक मलंग साहब आए हैं, इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कौन साहब हैं। जी मलंग साहब, आप कौन हैं? तारुफ करा दे अपना, माइक खोल लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अहमदी नहीं हूँ जी बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, मैं सारी रात आप लोगों को सुनता रहता हूँ। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स बियॉन्ड एक्चुअली कि आप टीवी देख लो या कुछ देख लो, लेकिन बहुत मज़ा आता है जितनी भी अहमदी ब्रॉड्स। मुझे थोड़ा ना गलत लगी एक बात, मैंने इसलिए मैं अगर आपको फेयर होकर बताऊँ ना, मैं घर से काम करता हूँ, मैं एक बैंकर हूँ, सारा दिन मैं ब्रॉड्स देखता हूँ और काम करता हूँ साथ साथ। जी जी, मैंने जमात वालों को नहीं देखा बुरी बातें करते हुए, ठीक है? ये सारी गंदी बेहुदा बातें हम ही करते हैं, और हम बाद में आके ना, हाँ ये है कि आप लोग वॉक करने नहीं जाते हो, आप 24 घंटे लाइफ पे बैठे रहते हो। आपको चाहिए वॉक पर जाओ, थोड़ा रिलैक्स होके फिर आओ, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग काफ़ी फेयर हैं, ठीक है? नहीं मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, आप काफ़ी फेयर हैं। मैंने आपके आने से थोड़ी देर पहले बताया कि मैं वॉक करने गया था। मैंने सुना आप गए थे वॉक करने और आप किसी को लेकर नहीं ना गए साथ में, तो आपने थोड़ी ज्यादती कर दी है इनके साथ। बहुत अच्छे, मुझे भी नहीं लेके गए, मुझे भी नहीं लेके। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ाक। हमारे घर में पाकिस्तान में संडे के दिन महफिलें लगा करती थी कि हमारे घर में ज्यूज़ भी आए हुए हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलते। हमारे क्रिश्चियन आया करते थे, अहमदी आया करते थे, कालू साहब थे हमारे एक, वो भी हमारे घर आया करते थे उन महफिलों के अंदर, और बहुत ही एक अच्छा माहौल था। जिस तरह ये लाइव का माहौल है, उसी तरह ही हमारे घर का माहौल था कि संडे के संडे दर्स होता था, तो क्रिश्चियन भी आया करते थे। एक बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन अब हमें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा अपनी हरकतों की वजह से। इस तरह के कामों में लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट बताऊं, जब आपके पास एक बहुत डीप आप चले जाते हो ना इन चीज़ों में, अब आप ना, एक तो आप अगले बंदा जब बात कर रहा है ना, जिस तरह मरवी साहब का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि मैं अगर कोई बात करूंगा ना, मरवी साहब इजीली कैन टैकल मी विद माय आर्गुमेंट्स, इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर हिम। लेकिन उसका एक ये नुकसान भी है कि लाइक आपको फिर सब चीज़ें ना लगता है कि सब एक जैसे हैं, सब फेक हैं, कि रियलिटी नहीं है। लाइक आप जितना डीप जाते हो इन चीज़ों के अंदर, तो एक पॉइंट आ जाता है जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ कि मुझे लगता है कि यस, के जिस तरह हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है कि अब लॉजिक ही नहीं क्रिएट होती
کہ ایک انسان زندہ آسمان پہ چلا گیا اور وہاں پر ہے ابھی تک. لائک ان چیزوں کی لاجک نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی کیا کریں, ایک بلیف ہے, جس طرح اللہ پہ بلیف ہے ہمارا کہ ایک اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو بھی تو نہیں نا کسی نے دیکھا یا کہیں پہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے. اب اتنا ظلم ہے اس دنیا میں کہ کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ اگر لیٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں کا خدا ہے یا یہ عامر نذیر صاحب کا خدا ہے, تو آپ کا خدا ایک بڑا ہی ظالم قسم کا خدا نہیں ہے جو جس کو طرف ہی نہیں آ رہا. لائک ظالم سے ظالم انسان. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. زندگی کی ایک ایسی سٹیج پہ ہیں جو ایک مشکل سٹیج ہے, آپ استغفار کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, انشاءاللہ بالکل صحیح آپ کو صحیح رستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. کل میں نے آج بھی عشاء پہ یہی دعا کی تھی. جی آپ کو جو بھی ظلم ہوتا ہوا اس دنیا میں نظر آتا ہے, مظلوموں کے لیے خاص دعا کیا کریں. اور دیکھیں سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے, اپنے مال سے ان کی مدد کریں. میں تو آپ کو اور دیکھیں میری بات یہ ہے کہ دیکھیں خدا کو ہر چیز پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ, ٹھیک ہے؟ اس لیے خدا کو ملزم نہ قرار دیں, ہم خود ملزم ہیں. خدا انصاف کے اوپر تمام دنیا کا نظام رب العالمین چلا رہا ہے. وہ سب سے زیادہ وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اس لیے ہمارے پاس ہمارے لیے بہت سی چیزوں کے پردے ہیں, پتہ ہی نہیں اگلا کیا کہہ رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا حدیث میں کہ لو تکاشفتم ما تدافنتم, اگر تمہیں ایک دوسرے کے بھید واضح کر دیے جائیں, انکشاف کر دیے جائے, تم ایک دوسرے کو دفن کرنا پسند نہ کرو, اتنی نفرت کر لو تم. تو اس لیے میری بھائی نہیں, خدا پہ نہ اعتراض کرے. خدا تو بہت رب العالمین ہے, وہ مالک یوم الدین ہے, وہ ہر چیز جانتا ہے. ہم ظالم ہیں جو اس دنیا میں ایک دوسرے سے ظلم کر. جزاک اللہ. مجھے اسی لیے بولنا پڑا کہ قرآن تو کہتا ہے وما ربک بظلام للعابد. جو اپنا ایک فیک ایڈنٹیفیکیشن کے ساتھ اتنی غلط بات اللہ کی ذات پر کہہ رہے ہیں. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے جملے. ہاں بالکل عامر صاحب 100% شور, 100% شور. جزاک اللہ جی. بلند صاحب ایک گزارش کروں گا, ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ اب یوزلی جو آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں یار کینیڈا میں رہتا ہوں, لیکن میں بہت ایک گاؤں میں رہتا ہوں, ایک اندر کر کے. ٹائم زون مجھے صرف پوچھنا ہے آپ کا, ابھی کیا ٹائم؟ میرے اس وقت 2:30 بجے ہیں رات کے. 2:30 بجے ہیں. تو اب سے تقریباً 3.5 گھنٹے, مطلب آپ کہہ لیں کہ 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ چیک کر لیا کریں, میں آن لائن ہوتا ہوں. تو اب ہم نے آج سے ایک سلسلہ شروع کیا, ہم کچھ نا تحریرات پڑھ کے سناتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ وہ سنیں, اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین بڑھے گا اس سے. تو ہاں جی, میں نے آج بھی سنی ہے, آج بھی آپ بس وہی سلسلہ آج سے شروع کیا ہم نے. تو کل پھر تشریف لائیے, وہ سنیے تاکہ آپ کو. اور حمزی بھائی ان کا اگر ان کا نمبر لے لیں اور ان کو میرا نمبر اپنا نمبر بھیج دیں, میں مربی صاحب سے آپ کا رابطہ کرا دوں. ہاں جی ضرور. کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ناصر صاحب ان کو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا کلام بھی بھیجنا ضرور. جی ضرور بھیجوں گا. جی میں جانے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں. جس طرح یہ عامر صاحب نے استغفار کیا نا, یہ ایک بڑی فنی بات ہے کہ جب ہمارے گھر میں یہ محفلیں لگا کرتی تھی نا, اور جب بھی ہم یہ کہا کرتے تھے کسی بھی ریلیجن والے کو کہ یہ خدا کے پہلے بتاؤ, تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ لائک اب پتہ لگا ہم تو ملحدوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بڑی سچی بات بتاؤں کہ اگر آپ کہتے ہو نا کہ اس دنیا میں آپ کا عامر نذیر کا ایک خدا ہے, احمدیوں کا ایک خدا ہے, وہابیوں سنیوں سب کے چلو خدا ایک ہو گئے, ایک ٹوٹل اماؤنٹ جو سی ہے نا خداؤں کی, لیٹ سے کہ 3000 ہیں, ٹھیک ہے. آپ سب جو خدا ایک ہی ہے, خدا ایک ہی ہے, لیکن ہندو مانتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے خدا کو, کرسچن ڈفرینٹ قسم کے. لیکن لیٹ سے فار ایگزامپل تھوڑا سا کریکٹ آپ کو کرتا جاتا ہوں کہ ہندوؤں کا بھی جو سناتن دھرم ہے ان کی ابتدا ایک خدا سے ہی ہے. آگے دیکھیں غلط فہمیاں لوگوں کی وہ اپنی ایجادات ہیں. سر میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, اگر آپ عامر عزیز سے پوچھیں گے کہ آپ کا خدا ہمارا خدا ہے کیا, وہ کہیں گے نہیں. میں پوچھوں ابھی دیکھ لیں آپ,
سر نہیں ہے ایسے، سر بالکل بھی ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے اپنا نظریہ میرے نظریے کے مطابق ایک ہی ہے بھائی یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، ہمارا خدا اور ہے، ان کا خدا اور۔ اب بتاؤ میں نے غلط کہا ہے؟ یہ چلیں، مرزا صاحب کے میں جو الفاظ بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، میں بات یہ کرنا ہمارا چاہ رہا خدا اور ہے، ان کا خدا اور، ٹھیک ہے۔ عامر نذیر کا اور ہے، میرا اور ہے۔ بات سنیں، میں نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ میرے نزدیک تو ایک ہی ہے، لیکن جو مرزا صاحب نے کہا ہے وہ اس کا پھر ان کی مراد لینی پڑے گی، جو مراد وہ کہیں گے وہ ماننی پڑے گی۔ ہاں جی، مرزا صاحب ڈفرینٹ تھا، ان کا یہ مطلب تھا کہ تم لوگ کا حقیقتاً ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، لیکن چلیں میرا یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ مناظرانہ باتیں ہوتی ہیں۔ موضوع کو میرے بھائی چھوڑ دیں، یہ اس میں نا انتشار بڑھتا ہے، ہم کوئی مثبت گفتگو کریں تو ہمیں ایک دوسرے کی نا خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، خامیاں تو بہت ایزیلی مل جاتی ہیں اور فساد کے لیے خامیاں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتاؤں، میں نے یہ جب سے عامر صاحب بیٹھے ہیں مجھے کامنٹس میں برا بلا کہنا شروع ہو گئے لوگ، کچھ جو ان کو سمجھ آئی، لیکن میں نے ان کو اگنور کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہے ہیں، جو مطلب ان کے ساتھی، میں اپنے ساتھیوں کی نہیں بات کر رہا، جو غیر اجتماعی دوست ہیں ان کے مطابق میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو میں بھائی معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو کچھ برا لگا میرا تو، لیکن میں نے ان کو اگنور کیا۔ آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کو غلط لگے اس کو ہمیشہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اگنور کر دیا کریں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جی عامر صاحب، آپ مربی صاحب سے ختم کر لیں بات، پھر ہم آگے پڑھیں گے، دوسرے دوست آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی چاہ رہا تھا کہ وہ جو مربی صاحب بات کر رہے تھے اس کو ذرا بیان کر دیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے کل سورہ مومن کی آیت پڑھ کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جھوٹا، اگر آپ کے سامنے ایک مدعی نبوت آتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے، آپ مان لیجئے کہ کنفیوز ہو گئے ہیں آپ، یا آپ اس کو جھوٹا مانتے ہیں، آپ کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے یا اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ مرزا صاحب واجب القتل بھی قرار دیتے ہیں جھوٹے مدعیان نبوت کو، یہ ذہن میں رکھیں۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے اصول کے مطابق اگر وہ جھوٹا آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اس کی مخالفت نہ کریں، اس کو آپ کو مقرر ہی نہیں کیا گیا اس کی مخالفت کو قرآن کے اصول کے مطابق کہ ان یکو کاذباً فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پہ جھوٹ کا وبال پڑ جائے گا، خدا اس کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ صادق ہوا تو پھر تم کیا کرو گے؟ خدا کے حضور کیا جواب دو گے؟ کیا ہماری ذمہ داری خدا نے لگائی ہے حدیث میں یا قرآن میں کہ اس کے تم پیچھے پڑ جاؤ یا اس کو کافر کہو، اس کو ملحد کہو؟ بالکل نہیں کہی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ جو واجب القتل کون ہے مربی صاحب؟ جو واجب القتل جس کو مرزا صاحب قرار دیتے ہیں، وہ جو واجب القتل والا حوالہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کن معنوں میں حضور نے کہا ہے، وہ ہر ایک کو نہیں کہا۔ اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ ایک تو حوالہ آپ یا تو بھیج دیجیے گا اپنے اس پہ لگا دیں، یا کل آپ تشریف لائے تھوڑا ارلی تاکہ ہم اس کو پھر دیکھ لیں آرام سے، یا مجھے آپ اپنا نمبر سینڈ کر دیں، میں مربی صاحب کو فارورڈ۔ مجھے زبانی وہ حوالہ یاد ہے، میں نمبر سینڈ کرتا ہوں۔ عامر صاحب ٹھیک ہے، وہ آپ کو حوالہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ بندہ نبی علیہ السلام سے ہٹ کے دعویٰ کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے ہٹ کے دعویٰ کرتا ہے، قرآن سے ہٹ کے دعویٰ کرتا ہے، وہ واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ مسلمہ کو مرتد اور واجب القتل مرزا صاحب قرار دیتے رہے مسلمہ کذاب کو، اس کی مثال مسلمہ کذاب ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی شریعت قرآن کی ختم ہو گئی، میں نہیں کروں گا۔ مرزا صاحب تو ایسی کوئی نئی شریعت نہیں جاری کر رہے، مرزا صاحب نے تو حضور کے اس پیشگوئی کے مطابق دعویٰ کیا ہے۔ مسلمہ کذاب کا بالکل اور دعویٰ تھا، آپ کہاں مسلمہ کذاب اور کہاں مرزا صاحب؟ یار عامر صاحب ایسے نہ کرے میری جان، وہ دعویٰ بالکل اور تھا۔ نہیں، وہ واجب القتل تھا، کیا بالکل تھا، وہ ہوا نہیں۔ بہاء اللہ بھی واجب القتل ہے کیونکہ وہ بھی کہتا ہے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہاء اللہ ایرانی۔ نہیں خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس نے، خدائی کا دعویٰ کیا، بہاء اللہ کا خدائی کا دعویٰ ہے، اس کا نبوت نہیں، وہ ساری اس کی صوفیانہ باتیں ہیں۔
चले वो तो आप कहते हैं आपके खलीफा साहब की मैं अभी वीडियो प्ले कर सकता हूँ, उन्होंने कहा है कि उसका नबूवत का दावा। आपका उसने आईना साज कहे मैं तो यही कहूँगा। नहीं, मुझे बहरहाल इजाज़त है उसकी किसी सूफियाना बात करने सिफतें हैं, की। जिस तरह वो होते नहीं वादतुल वजूद वाले, इस तरह की उसकी कई बातें हैं, लेकिन है वो मुदय्ये, उसका जो दावा था ना वो मऊद कुल अदियान होने का ही था। सेम मिर्ज़ा साहब को, और मिर्ज़ा साहब ने उसको मुदय्ये मसीहियत लिखा हुआ है। जो मिर्ज़ा महमूद आया था ना मिर्ज़ा साहब से बहस करने लाहौर में, मिर्ज़ा साहब ने खुद उस किया है कि वो मसीहियत का पैरोकार है, यानी बहाउल्लाह ईरानी का पैरोकार है। वो मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो भी मसीहियत का ही मुदई था, बहाउल्लाह ईरानी भी। चले आप उसको स्टडी करें पहले, हमें तो उसका कोई इल्म नहीं है, ना ज़्यादा नॉलेज है उस बारे में। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हाँ हाँ, रूहानी खजाइन का ये हवाला है, ये रूहानी खजाइन का हवाला है कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मुदय्ये मसीहियत का पैरोकार महमूद फ़रोकश लाहौर, जो लाहौर में है, वो मेरे साथ गुफ्तगू चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मैं इन दिनों मसरूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं स्कैन आपको भेज देता भी। जी जी आमिर साहब, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है वो महल्ला। वो ऐसे था कि वो कुछ अरसा के लिए वहाँ पे ठहरा रहा, जब जाने लगा तो जाने से पहले उसने हज़रत मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उस वक़्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने वो मसरूफ़ थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि जब इतना अरसा वो यहाँ पर रहा, उस वक़्त उसे याद नहीं आया मेरे साथ बात करना। अब उसके जाने का वक्त आ गया है, तो अब वो मुझे कह रहा है कि आप मेरे से बात करें, जबकि मैं मसरूफ़ हूँ, मेरी कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं अब उनसे बात नहीं कर सकता। तो ये ऐसी बात है, उसको आप दूसरी तरफ ले गए हैं, ऐसे नहीं है बात, मैंने पढ़ी हुई है वो बात। वो पैरोकार किसका था और वो उसका दावा क्या था जिसका वो पैरोकार? अपना नासिर भाई, वो बात फिर वही हो रही है, ये मुनाजराना स्टाइल चल पड़ा है, तो हाँ प्लीज़ ख़त्म कर रहे हो। चलें ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं। मैं इसका आपको हवाला रिकॉर्ड करके भेज दूंगा कि वो मुदय्ये मसीहियत का पैरोकार था, बहाउल्लाह का दावा भी मसीहियत का ही, मसीह मऊद होने का दावा। मियाँ साहब के पास आपका नंबर है? मियाँ फेवरेट 49 साहब, फेवरेट 49 के पास है? हाँ जी, उनके पास है। मेरा नंबर तो 17 साल का है, आप अभी नोट कर लें, मैं लिखवा देता हूँ। 17 साल का मेरा मशहूर नंबर है, कोई ऐसा छुपा लुका नंबर थोड़ी है। लिखना चाहे मैं लिखवा देता हूँ। 0039 इटली का कोड है, 3209214845, ये मेरा नंबर है। 17 साल का यही नंबर है। सही है, सही है। अब भाई शोएब राजा, आमिर साहब इतनी जल्दी नहीं। आमिर साहब एमडी साहब सिर्फ लिहाज करते हैं आमिर साहब का, ये बात है, वरना मुझे आमिर साहब याद होता है कि सवाल जवाब की महफिल है। आमिर साहब होली होली, ये कंप्यूटर नहीं लिख रहे, हाथ में लिख रहे हैं, प्लीज होली होली लिखो। अच्छा लिखो, 320 9214 जी 845 9214 जी 845 और इसका 003 नहीं 0039 इटली का कोड है, मैं इटली में हूँ। हाँ जी 0039 इटली का कोड है, ये पहले ठीक है। 32092144845 करेक्ट? जी बिल्कुल 100% एक्यूरेट। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी। मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ खुद को। हमज़े साहब, मैं जानता हूँ कि आप पास से मरवत के किसी को डिस्कनेक्ट भी नहीं करते, ये मैं कह रहा था। मैंने एक बात इनसे मुतल्लक करनी है। अच्छा कर ले, मैं सुन के जाता हूँ। मैंने भी जवाब देना है कि सुन के मैंने जाना है? कमलात भाई कोशिश कीजिएगा कि लंबी ना हो। वो आपकी मर्जी है, आपने जवाब देना या नहीं देना वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये ख्याल करें कि मैं चला गया। अमजी भाई, पहली बात है, मुझे इजाज़त है कि नहीं इजाज़त? जी मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि अगर जवाब उसका लंबा हो सकता है तो उसको कल पे मुअक्कर कर दें। नहीं वो मुख्तसर है, मुख्तसर बात है। इन्होंने फरमाया कि अपना मौलवी जो थे अपना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी,
انہوں نے کیونکہ مرزا صاحب علیہ السلام نے جب کتاب لکھی براہیم احمدیہ تو اس میں تو وہ وفات مسیح کے قائل نہیں تھے، حیات مسیح کے قائل تھے، اس لیے ریویو دیا۔ میں ان سے بڑے میرا مطلب ہے کہ احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں ان کی اس رائے سے کہ انہوں نے جو مرزا صاحب علیہ السلام کی تعریف کی ہے اس بات پہ نہیں کی ہے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ حیات مسیح کے قائل ہیں۔ انہوں نے تو مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات کا بھی دفاع کیا ہوا ہے، اور انہوں نے تو اس کتاب میں جو انہوں نے دلائل بیان کیے ہیں اس کی جو ہے دفاع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک بندہ حیات مسیح کا قائل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ الہامات جو ہے وہ کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اور وہی اللہ اگر اس کو یہ بتا دے گا کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو اس کے جو الہامات جن کو پہلے ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا وہ سارے کے سارے اس کے بعد جو ہے وہ غلط ہو جائیں گے۔ یہ کس لاجک اور منطق کے تحت بات ہے؟ اس پر اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں سنوں گا غور سے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے، اس پہ یہ رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ رہیں، نہیں رہنا چاہتے تو ان کی مرضی۔ شکریہ۔ اچھا کمالات صاحب، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب نے وہاں پر حیات مسیح کا عقیدہ نصوص قطعیہ سے ثابت کیا ہے، اور قرآن کریم کی آیات لکھ کر 2 آیتیں میں کوٹ کرتا ہوں، وہ جو ہے ایک تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو مبعوث اس لیے کیا ہے تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دے۔ اچھا، تو نصوص قطعیہ سے ثابت کیا ہے حیات مسیح کو، اس لیے تعریف ہمیشہ عقیدے کی ہی ہوتی ہے، بندے کی ذات کی تعریف نہیں ہوتی۔ اصل میں جب ہم کسی بندے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوسری بات جو آپ نے کہی الہامات کے حوالے سے، اس ریویو کو ایک لفظ کو میں آن کرتا ہوں اور وہ مجھے زبانی تقریباً یاد ہے ریویو۔ اسی ریویو میں شیخ بٹالوی نے لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کے الہامات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچے واقعہ ہوئے ہیں، گو مجھے اس کا ذاتی تجربہ نہیں ہوا۔ شیخ بٹالوی بٹالہ میں رہتے تھے، مرزا صاحب قادیان میں رہتے تھے، ان کو نہیں تھا پتا کہ مرزا صاحب کے الہامات سچے ثابت ہو رہے ہیں یا جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے جن لوگوں کو اپنے الہامات سنائے تھے، شرم پت، ملاوہ مل اور یہ اسی طرح کے دیگر جو پنڈت وہ منشداس اور وغیرہ، ان کے سامنے تو مرزا صاحب نے الہامات پیش کیے تھے، اور وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے سچا ہوتا ہو الہامات کے بارے میں اتنا ہی کہا تھا۔ ایک مسیح مسیح کا الہام اس میں مرزا صاحب نکالتے تھے کہ میں نے اس میں کہا اس عاجز کی طبیعت ان سے مماثلت رکھتی ہے، تو شیخ بٹالوی نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے کہ ان کا دعویٰ مسیح ہونے کا نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے اس کو آن کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ میرا دعویٰ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی آیات اور مسیح والی کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ میں نے صرف وہ آیات قرآنی ایسے ہی الہامات اس کے پیش کیے ہیں جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ اولیاء اللہ نے پیش کیے ہیں۔ الہامات کے بارے میں صرف اتنی سی بات ہے، وہاں پر مرزا صاحب کو کوئی نہ دعویٰ تھا اور نہ کوئی ان کی الہامات کی سچائی کی وہ بات ہے۔ جی دیکھیں، بات جو ہے آپ جو کر رہے ہیں فیکچولی انکریکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مربی صاحب موجود ہیں، انہوں نے وہ سارا لفظاً پڑھا ہوگا، اور میں نے بھی اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ پڑھا اور سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیٹاگوریکلی مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی جو بات ہوتی ہے کسی کا دفاع ہوتا ہے وہ تو عقیدہ پر ہوتا ہے، وہ تو لکھ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اپنا تحریر کی ہے، خدمت کی ہے، اس کی نظیر ہی نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی 161 صفحہ میں جو انہوں نے ریویو کیا ہے اس میں انہوں نے کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے میں ان کا اس لیے دفاع کر رہا ہوں کیونکہ یہ حیات عیسیٰ کے قائل ہیں۔ وہ تو ان کی تحریر میں جو معرف بیان ہوئے ہیں اس کو دفاع کر رہے ہیں، اور ان کے الہامات کو وہ سچا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا اصل سوال تھا جس پر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی وہ سنی سنائی بات پہ جو ہے وہ کمنٹ کرتے تھے، وہ تو کہتے ہیں میں ان کو جو ہے وہ بچپن سے جانتا ہوں۔ تو یہ جو ہے بارکیف بات ہے، تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، میں کسی وقت وہ لے کے تو وہ حصہ پڑھ بھی دوں گا یہاں براڈ پہ، جس میں انہوں نے الہامات کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے
ان کے جو اس میں دلائل ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ کمالات صاحب یہ آپ کی بات انکریکٹ ہے یا میری انکریکٹ ہے؟ وہ الہامات آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سچا کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر تجربہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سچے ہوئے ہیں، اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کو سچا قرار دیتے رہیں۔ ہاں، الہامات کا وہ دفاع ان لدھیانوی علماء کے سامنے یہ ضرور کہہ کر کرتے رہے ہیں کہ آپ ان کی ان الہامات کی بنا پر تکفیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے دیگر اولیاء اللہ بھی اس طرح کے الہامات کے مدعی تھے، جس طرح پیر عبد القادر جیلانی و دیگر صوفیاء نے الہامات اپنی کتب میں درج کیے ہیں۔ ان الہامات میں ایسی کوئی کفری عبارت ہے نہیں، نہ مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ ہے، تو آپ ان کی تکفیر نہ کریں۔ وہ جو مولانا قادر کے بیٹے تھے نا، مولانا عبداللہ اور دوسرے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ 2 بیٹے تھے ان کے لدھیانہ کے، انہوں نے ان کی تکفیر کی تھی اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بندہ نبوت کا چھپا لکا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو شیخ بٹالوی یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ باطن پر فتویٰ نہیں ہوتا، ظاہر پر ہوتا ہے، آپ ان کی تکفیر یہاں سے ثابت نہیں کر سکتے، یہ دفاع انہوں نے کیا تھا۔ چلے شکریہ، آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے لدھیانوی جو تھے وہ اپنا علماء ان کو سمجھایا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے جو الہامات ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسے کہ دوسرے اولیاء اللہ کے تھے۔ تو یہی میں اصل میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے تو ان کے الہامات کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ صحیح ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسرا انہوں نے ان کی کتاب کی بھی تعریف کی ہے جو اس میں انہوں نے جو ہے میرے دلائل دیے ہیں، تو یہ دونوں باتیں تو انہوں نے خود کر دی ہیں۔ یہی میں آپ کو کہہ رہا، آپ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ اس وقت وہ حیات عیسیٰ کے قائل تھے تو یہ سارا ریویو اس پر لکھا گیا ہے، تو میں نے اس کی آپ کی جو ہے وہ تصحیح کی ہے۔ باقی اب سننے والے جو ہیں وہ اس بس آخری مجھے آدھا منٹ دے دیجیے، پھر میں بزی ہو جاؤں گا، ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا۔ شیخ بٹالوی نے ان کی تحریر کا ہی کہا نا کہ ان کی نظیر نہیں ملتی۔ جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے، آئینہ کمالات اسلام میں آپ کا وہ ہم نامی اقداب، اس میں خط چھپا ہوا ہے شیخ بٹالوی کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب براہین کی تصنیف سے پہلے میں آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ مرزا صاحب کو ذاتی طور پر جانتے نہیں تھے، البتہ انہوں نے ان کی تعریف میں بہت غلب کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان کو بڑا جانتا ہوں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں اور یہ اسلام کی بڑی خدمت وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خط میں ان کو صاف کہا ہے کہ میں آپ کی ذاتی زندگی سے واقفیت نہیں رکھتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہندوؤں سے اور کرسچنوں سے، تو آپ اپنے بھائی کو اس کا کندھا تھپتھپانے کے لیے کبھی اس میں غلب کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اس کی تو بڑی دلائل مضبوط ہیں، اتنی سی بات ہے۔ لیکن وہ دلائل سارے انہی کی تعریف ہے جو دلائل انہوں نے براہین احمدیہ میں اسلامی عقائد کے دیے۔ اس کے برعکس جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد میں ہوں، یا کہنا شروع کر دیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہی الہامات جب اپنے اوپر چسپاں کرنے شروع کر دیے تو پھر وہ ریویو تو ختم ہو گیا۔ ریویو تو اسی بات پر تھا کہ یہ الہامات ایسے ہیں جیسے پیر عبد القادر جیلانی کے یا علی حجویری کے یا دیگر صوفیاء کے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ بھائی، تھینک یو۔ نذیر صاحب آپ نے آدھا منٹ بھی کہہ کے تو کیا، چلے شکر ہے آپ نے کہا کہ انہوں نے غلب کیا، یہ تو اور اچھی بات ہے نا کہ انہوں نے تعریف کو سے بھی زیادہ تعریف کی ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تو بہت تعریف کی، جو مرزا صاحب علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد کی ان کی بات ہے، وہ تو ان کا اپنا جو اصل مدعا ہے اس سے خود وہ پھرے ہیں۔ اس سے تو بٹالوی صاحب کی جو شخصیت ہے اس میں تضاد ثابت ہوتا ہے نا، اس سے مرزا صاحب علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر تو نہیں نہ آتی۔ جو بات اصل تھی کہ جی کیا حیات عیسیٰ کے وہ عقیدہ کی وجہ سے انہوں نے ان کی تعریف کی اور الہامات کو ڈیفینڈ کیا، تو وہ تو آپ نے خود مان لیا کہ نہیں، وہ تو لدھیانوی برادران کو جواب دیا گیا اور تعریف جو کی وہ غلب تھا۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کے علماء کی اب پہلی بات جو ہے اس کو آپ غلب کہہ رہے ہیں تو دوسری بات ان کی تضاد بنتی، بٹ اینی وے کیونکہ آپ بھی جا رہے ہیں تو میں اس کو نہیں رکھتا ہوں، میرا جو مقصد ہے لائف کا وہ پھر خراب ہو جاتا ہے اس طرح۔ ٹھیک ہو گیا بس، ہاں پھر آپ جو ہے نا مقصد جو ہے اس کو پھر اس طرح کیا کریں نا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ 3 سوال مقرر کر لیں ان کے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لیں مربی صاحب ہیں ہمارے پاس کہ جی سب سے بڑے 3 سوال آپ کے کون سے ہیں۔ آپ روز اوپر بلا کے اعتراض لینا شروع کر دیں تو پھر جواب تو بنتے ہیں نا کہ نہیں بنتے۔
نہیں آپ ہم نے تو جواب ہی دینے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. ہاں تو پھر جواب الجواب کی اجازت کس نے دی ہے ان کو؟ چلے ٹھیک ہے، آپ براڈ پہ بیٹھے ہیں. ہاں اب میں ایک اور بھی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ بھی کر لینے دیں. جی بھائی. یہاں پہ ایک دوست نے کہا کہ جی یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت جو ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو ہی ہم لے لیتے ہیں. بھئی کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ قرآن میں صرف یہ لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف کرنا ہے؟ اتنے فتاوی ان کے موجود ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کسی براڈ پہ چلے جائیں، وہ ہمارے محترم سلیم میر صاحب ہیں، وہ لگاتے ہیں اپنا ان کے احمد رضا خان صاحب بریلوی کے جو فتاوی ہیں، اس پر ان میں سے کوئی ایک بھی آگے کمنٹ نہیں کرتا. وہاں پہ امر بالمعروف کیا کہاں جاتی ہے؟ پھر جو ان کی آپسی ہیں جو شیعہ سنی اور دوسرے ان کے جن کو یہ غلط سمجھتے ہیں قائد، ان پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے. یہ اپنا مرب صاحب آپ کا یہ کھلا ہوا مائک، پتہ نہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ان کو نیند آ رہی ہے بس. اچھا تو میں بھی بس یہی میرے آخری 5-10 سیکنڈ ہیں کہ دیکھیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم تد یہ جب مانیں گے جب یہ سب کے خلاف یکساں بات کریں. یہ بالکل نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو ہے انتہائی شدید اختلافات ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے. ان پہ یہ کمنٹ نہیں کرتے، ان کو بائی پاس کرتے ہیں اور صرف ہم پہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت نہیں بلکہ یہ تعصب کے تحت اعتراضات ہیں. یہی میرا صرف پوائنٹ ہے. شکریہ. بہت شکریہ بھائی. ویسے ایم جی بھائی یہ بڑے افسوس کی بات ہے، احمد نذیر صاحب نے اپنے روحانی باپ کو جھوٹا اور غلب کرنے والا کہہ دیا آج کہ ان میں عقل اکماتی کوئی نہیں تھی. اتنا بڑا مجاہد. نہیں اس کو نہ پلیز اس کو نہ تبصرہ کریں، یہ تک کریں. اور دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ وہ بٹالہ میں رہتے تھے اور انہیں خبر ہی کوئی نہیں تھی قادیان میں کیا ہو رہا ہے. جیسے بٹالہ کسی دوسرے کانٹیننٹ میں تھا اور قادیان، وہ تو ماشاءاللہ بٹالہ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے تھے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ مت جاؤ قادیان میں، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا صاحب کے الہامات ثابت سچے ہو رہے ہیں کہ نہیں. تو اتنی ٹریفک تھی جانے والوں کی کہ بٹالوی صاحب کو فکر پڑ گئی تھی کہ نہ جاؤ ادھر، کہ جو بھی جاتا ہے وہ بیعت کر کے آ جاتا ہے واپس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بڑی عجیب و غریب ہی عامر نذیر صاحب منطقیں نکالتے ہیں شروع سے ہی، وہ سمجھ نہیں آتی ان کی باتوں کی. چلیں ہوتا ہے. پھر دیکھیں انہوں نے اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے تو وہ پھر مطلب وہ یہ بھی نہ کریں تو کیا کریں وہ. ہاں ان کا آج ایک اور عقیدہ سامنے آیا جو انہوں نے میرے ساتھ بات کی اپنے براڈ پہ، بڑے جوش میں آ گئے تھے نا آج. اچھا. انہوں نے امہات المومنین ہماری پیاری آپا جان کی تصویریں وغیرہ لگا کے تو بڑی گندی گالی گلوچیں نکالی نا آج. یسٹرڈے، نو اٹ واز یسٹرڈے آئی تھنک، بہت زیادہ عامر نذیر نے اور اس کے قوالوں نے. تو میں نے اسے پوچھا عامر نذیر صاحب یہ آپ کس کی سنت پوری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لیتی ہے حسان بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے کہا تھا کہ جو رسول کی اہانت کرے یا آپ کی کجی بیان کرے میں اس کا چمڑا ادھیڑ دوں گا، اور رسول اللہ نے اس کو اجازت دی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں قریش میں آپ کے خاندان کو چھوڑ دوں گا، باقی سب کے چمڑے ادھیڑ دوں گا. یہ اس نے اس کا جواب دیا، یعنی کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ عورتوں کی تصویریں لگانا اور ان کے پرائیویٹ اعضاء کے نام لے لے کے گند بولنا، غلاظت بولنا، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں اور باتیں کرنا، تمسخر اڑانا، یہ جی نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ سے انہوں نے اجازت لی کہ میں چمڑا ادھیڑ دوں گا ان کے، جو رسول اللہ کی کجی بیان کرے گا. تو ہم یہ اس سنت پہ چل رہے ہیں، یہ تعلیم ہے رسول اللہ کی. نعوذ باللہ من ذالک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ایم جی بھائی جو آج الناصر صاحب نے ان کو جو بہت ہی خلوص اور محبت اور قسم خدا اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ ان کو جو پیغام دیا ہے یہ بہت اچھا ہو گیا.
اللہ تعالیٰ کے سپرد معاملہ ہو گیا. ان کو ایک نہایت ہی لطیف انداز میں، پیارے انداز میں، سلو کے ساتھ پیغام دیا گیا. اور پھر میں نے بھی ان کو کہا کہ اگر آپ کو چلیں آپ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں، آپ کا حق ہے، کم از کم استہزاء چھوڑ دیں، ان کی شان گستاخی چھوڑ دیں. یہ ایک پیغام تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ان کو ہم نے پہنچا دیا. جو بھائی نے باتیں بتائی ہیں نہایت ہی تکلیف دہ ہیں، باقی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ پہ چھوڑ. میں نے بس وہ معاملہ جو ہے نا، ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو توہین کا معاملہ ہے اس پہ خدا تعالیٰ خود دیکھ لیتا ہے جو توہین کرنے والا ہے اس کو. تو اس معاملے میں یہ معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. مجھے ایک دوست نے وہ تصویر بھیجی ہے جس کا مجھے شدید صدمہ ہے، لیکن ہم نے بہرحال صرف ایک جو ہوتی ہے نا اتمام حجت جس کو کہتے ہیں، اس کی خاطر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم صرف کہتے ہی نہیں ہیں، ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم صبر والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس صبر کو کسی دن ضرور قبول فرمائے گا اور اس کے ثمرات سے ہمیں نوازے گا، اور نواز بھی رہا ہے. یہ نہیں کہ نہیں نواز رہا، لوگ دیکھتے ہیں یہ سارے رویے اور پھر وہ اللہ کے فضل سے، اس کے خاص کرم سے وہ مطلب میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا، تھوڑے کے زیادہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں حمزی بھائی یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا کہ انی معین من ارادہ اعانتک، میں اس شخص کی مدد کروں گا جو تیری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا. وَإِنِّي مُحِینٌ، اور میں اس کو رسوا کر دوں گا، من ارادہ احانتک، میری احانت کا ارادہ بھی کرے گا. دیکھیں ہم اگر ان کی برادوں پہ جا کے یا اپنی برادوں پہ جا کے اگر کسی کو کوئی گستاخی کرتے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں تو ہم برابر ہیں. اگر ہم صبر دکھائیں گے، میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں خدا جلد نتیجے دکھائے گا. اس لیے خدا کے مسیح کا یہ الہام پہلے بھی پورا ہوا، آج بھی اسی طرح سچا ہے اس یقین کے ساتھ. اس لیے ہمیں صبر، ہمیں پیشن دکھانا چاہیے، ہمیں کوئی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہم برابر اور وہ بھی برابر. اور میں ایک چیز اور یہاں پہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں ربی صاحب، کہ یہ ہر ہفتے 2 ہفتے یا مہینے کے بعد خاص لوگ ہیں جن کی آپس میں ایسی چپلش ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہونا ہوتا ہے. تو میری جو رائے ہے اس میں میں اپنے احمدی بھائیوں کو بھی کہوں گا اور غیر احمدی جو دوست ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ بھائی جن لوگوں سے آپ کا جب بھی سامنا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، تو آپ کیوں ایک دوسرے کی جان نہیں چھوڑتے؟ آپ پھر بار بار اسی شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی شخص کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، اسی کے ساتھ توہین کرتے ہیں. تو اس معاملے کو چھوڑ دینا، ان افراد کو ایک دوسرے کو چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمیشہ دیکھا کہ وہی افراد یہ ان کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے اور وہی افراد پھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ گند گھولتے ہیں بیسیکلی. تو میری رائے میں تو ان کو یہ چھوڑ دینی چاہیے. اب یہ ان کی جو روش ہے، دیکھیں جن لوگوں کے بارے میں یہ گفتگو ہوتی ہے ان کا مقام اور مرتبہ دونوں گروہوں کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور ہمارے نزدیک تو دونوں جو اکابرین ہیں وہ مشترک ہیں. اور دوسری بات آپ بھائیوں کے لیے میں بتا دوں کہ میں عامر نذیر کو کافی عرصہ سے جانتا ہوں، جب ٹک ٹاک کا وجود بھی نہیں ہوتا تھا تو میں اکثر سوال پوچھا چیک کرتا تھا محترم عامر نذیر صاحب سے کہ عامر نذیر صاحب جس طریقے سے آپ مخالفت کرتے ہیں نا، وہ کوئی اسلام کی خدمت، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی کوئی ذاتی رنجش ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے رشتہ دار کتنے احمدی ہیں؟ اور یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی احمدی نہیں. اور آج انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ان کے خاندان کے بڑے نزدیکی پھپھی خالہ کے رشتہ دار بہت قریبی احمدی ہیں، بلکہ ان کا کزن بھی جرمنی میں رہتا ہے جس کو اس نے 300 یورو دیے تھے. تو میں نے کہا آپ نے یہ جھوٹ بولا رکھا تھا کوئی احمدی، تو ظاہر ہو گیا کیونکہ ہم نے آلریڈی تحقیق کروائی تھی کہ ان کی آپس میں رنجش ہے اپنی احمدی جو رشتہ داروں سے، جس کی وجہ سے یہ بدلہ نکالتے ہیں. ان کا کوئی ایسی کوئی دین کی خدمت یا ایسی بات نہیں ہے.
یہ بدلہ لے رہے ہیں، ان کے دل میں ان کے خلاف کرود ہے. تو یہ بھی جاننا ضروری ہے ان کی سٹوری اور ہسٹری کی بیچارے کی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ماسٹر جی چھٹی دیو ہن کہ نہیں؟ جی مودی صاحب جانا چاہتے ہیں؟ ہاں اگر کوئی نہیں ہے تو یار 2 بج گئے ہیں، پھر نماز پہ اٹھتا. کوئی نہیں، میں صرف یہ 1-2 دوست آئے ہیں، ان کو سلام دعا کرتا ہوں. آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. دعا میں یاد رکھیں خود بھی جب آپ ناصر صاحب کل کتنے بجے آپ آئیں گے؟ میں انشاءاللہ کوئی 5-6 بجے تک پہنچ جاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آمین آمین. ٹھیک ہے جی. ٹرو سیکر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کائنڈلی جلدی کچھ چھوٹی چھوٹی بات کر لیں. میں صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے گائیڈنس کے طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی جو عامر نفیس صاحب آئے تھے تو میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں، تو ان سے انہوں نے کیا معذرت کی تھی اپنے رویے پہ یا نہیں؟ ایسی بات ہوئی ہے؟ کوئی معذرت نہیں کی. کوئی مجھے کسی چیز کا کچھ علم نہیں ہے. کوئی ایسا معذرتانہ رویہ جو ہے اس کا مجھے نہیں علم. لیکن انہوں نے کچھ سوالات کیے ہوئے تھے مربی صاحب سے، تو ان سوالات کے لیے ان کو اوپر لیا گیا تھا. میں نے کوئی معذرت وغیرہ تو انہوں نے کوئی نہیں کیا. کیونکہ میں صرف اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ گائیڈنس کے لیے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جب اس طرح کی اگر کریں گے اپنی براڈس پہ تو کم از کم ان کو معذرت کرنی چاہیے، تبھی ہمیں ان کو لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. میں صرف ورنہ تو پھر دیکھیں جو اب میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں. مجھے ایک دوست نے فون کر کے بتایا تھا کچھ یہ جو معاملات ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا تھا اس کے بعد وہ پھر آپس میں بات چیت کر رہے تھے. تو بہرحال میں اس چیز سے بہت شاکڈ ہوتا ہوں کہ وہی دوست جنہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا وہی آپس میں پھر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی نیگیٹو چیز ہے. ہمارے پاس تو وہ آئے ہیں، ہم نے ان کو ایک کنڈیشنل ادھر جگہ دی ہے کہ بھئی ہم نے عزت احترام سے بات کرنی ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں. اور ہماری حد تک انہوں نے میرا نہیں خیال کوئی غلط بات کی ہے اس دوران. تو یہ سب لوگ اس بات کو انفورس کریں اپنی ڈومین میں بھی اور دوسرے کی ڈومین میں. دیکھیں یہ زبان جو ہوتی ہے نا بہت بڑے فتنے کراتی ہے. اس کو جب تک کنٹرول میں نہیں رکھا جائے گا کسی بھی طرف سے تو بہرحال اس کے نتائج تکلیف دہ ہی ہوں گے. میں تو اتنا ہی آپ کو سمجھو. حمزی بھائی اس میں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آواز کھڑ کی آ رہی ہے، پتہ نہیں کس کی. ایک منٹ. ہلو جی مربی صاحب بولیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن شریف فرماتا ہے کہ کونو ما صادقین، سچوں کی مجلس میں بیٹھا کرو اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو عطر خرید لو گے یا خوشبو آ جائے گی، پٹھی والوں کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے جلائے گا. تو ہمارے احمدی بھائیوں کو ٹھیک ہے یار، ہم اتنے علمی نہیں ہیں، وہ زیادہ علم والے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کم علم والی مجلسوں میں بیٹھا کرو، یہاں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور مل جائے گا. عطر نہیں تو کم از کم خوشبو ضرور آ جائے گی. اس لیے میں تمام احمدی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ اپنی مجالس میں آئیں، یہاں سوال لے کے آئیں، خود بھی مطالعہ کریں، ہمیں بھی آگاہ کریں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے
جی ایاز احمد بھائی السلام علیکم، آپ تشریف لائے مربی صاحب کی اس بات کی بہت ضرورت ہے، تمام احمدیوں کو کنٹینیوسلی یہ تربیت ہونی چاہیے، مربی صاحب نے فرمایا، اور اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ احمدیوں کو ضرورت ہے کہ وہ جو ہیں اپنی تربیت اور اپنے اخلاق کو بلند رکھیں کہ لیول پہ مت آئیں، خدا را یہ چھوڑ دیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایاز احمد بھائی آپ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ جی، اللہ کا شکر آپ اللہ کا فضل ہے۔ پہلے تو اس بندے کا جس کے ساتھ آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے نا، تو میں تو اس کو تقریباً 8-10 سال سے فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں، فیس بک سے دیکھنا شروع کیا ہے، ٹھیک، اور تب بھی اس کے ساتھ میرے کراس فائر چلتے رہے ہیں، اور میں نے اس کے ساتھ بعض دفعہ میسنجر پہ بات بھی کی ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لا علاج ہوتے ہیں، آپ ان سے بات نہ ہی کریں تو بہتر رہتا ہے۔ نادر جیسے ہے، نادر اب ان سے بات نہیں کرتا، نادر نے ان کو کیا ہوا ہے بلیک لسٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایک میں نے آبزرویشن دی اس بندے کے بارے میں، اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ جو اب دیکھیں ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی مولانا بٹالوی صاحب نے جو ریویو لکھا ہے مجھے سارا یاد ہے، وہ بھائی 160 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے، آپ کو کیسے یاد ہو سکتا ہے؟ خیر، اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مولانا بٹالوی صاحب ایک ریویو لکھ رہے ہیں، اور ایک ایسی کتاب کے بارے میں ریویو لکھ رہے ہیں جس میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنے الہامات لکھ رہے ہیں، یعنی بٹالوی صاحب کو اعتراض نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو الہامات نہیں ہوئے، وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہے، یعنی وہ ان کو ایک ملہم مان رہے ہیں کہ ہاں خدا کی طرف سے الہام ہو سکتا ہے ان کو، اور ہوا ہے، اور اسی کتاب میں وہ الہام لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ۔ اور پھر دیکھیں اس بندے نے بعد میں ابھی آپ کے لوگوں کے سامنے بھی انتہائی قسم کے جسے کہتے ہیں نا دروغ گوئی کا استعمال کیا کہ مرزا صاحب نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو اپنے اوپر چسپاں کر دیا۔ کیسے کر دیا یار؟ خدا کا خوف کرو، کہاں سے چسپاں کیا؟ تو اور دوسری بات انہوں نے کی کہ مولانا بٹالوی صاحب نے حضرت مرزا صاحب کو لکھا کہ جی میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ سیرت المہدی میں دیکھیں ایسی روایات موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں، جن کی روایات ہیں کہ مولانا بٹالوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عمر میں 3-4 سال چھوٹے تھے، اور یہ غالباً اس مولوی صاحب کا نام تھا گل علی شاہ، غالباً یہ نام تھا، جس کے پاس یہ دونوں پڑھا کرتے تھے بچپن میں، جس طرح تعلیم تھوڑی بہت جو انہیں حاصل کی وہ یہ وہاں سے، اور یہ وہاں سے جانتے تھے ایک دوسرے کو، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی 2 مختلف باتیں کر دی۔ تو بہرحال جزاک اللہ، یہی میرا آج کے لیے ٹیک تھا، بہت شکریہ ایم جی صاحب۔ اور ایاز بھائی بات پتہ کیا ہے، میں دیکھیں جی بعض اوقات لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کیوں لیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم نہیں لیں گے نا تو سچ ثابت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی یہ یاد رکھیں۔ اگر ہم جذباتی ہو جائیں گے نا تو ہم سچ کو دفن کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے لوگوں کو مطلب ان کا موقف سنیں گے اور اپنا موقف بیان کریں گے، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسرا یہ صاحب ایک شرط ہے کہ اگر وہ شخص آ کے کوئی بھی ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اگر غلط بیانی کرے گا یا ایسی زبان استعمال کرے گا جس سے کسی کے بھی جذبات مشتعل ہو سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے، یہ بات 100% درست ہے۔ اور ایاز بھائی یہ بھی دیکھیں، میں چاہتا تھا کہ میں عامر نذیر صاحب کو ایک ریکویسٹ کروں کہ بھائی بات ہے، اگر آپ نے احمدیوں کے ساتھ وہ نیچے بیٹھے ہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں ان کے پیچھے نہیں بات کر رہا، وہ مجھے پتا ہے وہ سن رہے ہیں، اس لیے میں نے بات کی ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو تکلم ہے اس میں نرمی لائیں، اور دوسروں کے جو بڑے ہیں ان کو دیکھیں۔ اگر کسی ایک شخص نے جماعت کے فرض کرے، میں آپ کی بات کو لیتا ہوں کہ چلیں کسی شخص نے غلط بات کی، آپ اس شخص کو غلط کہیں، آپ پوری جماعت کو تکلیف پہنچاتے ہیں جواب میں، یہ ایک غلط رویہ ہے۔ اول تو وہ ایسا مجھے جو لگتا ہے ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر کسی نے 1% 0.001% کسی نے کچھ ایسی بات کی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ اس شخص کو جتنا مرضی کوسیں، میں اس کے اوپر آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مرزا صاحب یا ان کے خاندان نے آپ کو کچھ نہیں کہا، کسی نے بھی۔
جی کیوں ربی صاحب ٹھیک ہے یا غلط بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل خاتین کا بتیرا ہے نا، جب کسی احمدی سے کسی کے ساتھ ذاتی طور پر لڑائی ہوتی ہے نا کہ فوراً مرزا صاحب کی کان میں وفاقے شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کا بتیرا ہے. ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ جی، اب ربی صاحب بات کریں. ان سے میں کوئکلی کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ. نہیں میں یوسف بھائی تھوڑی دیر واسطے آن کی تھی میں تے اصل جاب فنش ان کو پیش کر دیے. ٹھیک جی، شاطمیت کے اوپر بات چل رہی ہے کہ کبھی بھی ہماری طرف سے عامر نذیر بھائی ہوں چاہے ضیاء رسول بھائی ہوں. جی آپ بہت اچھے ہیں جی، ٹھیک ہے مان لیا رہی میں نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ پہل بتائے کہ اس نے پہل کی تھی یا اس نے کی تھی. اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے تو جن افراد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان کو ثابت کریں، مجھے نہ کریں. بات یہ ہے ایم جی صاحب، تو پھر یہ بات بھی نہ کہی جائے، آپ کہتے ہیں انہوں نے کیا تو اس کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بھی نہ کی جائے کہ ہم لوگ جو ہیں اس طرح کی جو ہے نا حرکت کرتے ہیں. ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، مرزا صاحب کو جب بھی مخاطب کرتے ہیں مرزا صاحب کر کے مخاطب کرتے ہیں. آپ کے جتنے اکابرین ہیں عزت سے ہم ان کا نام جو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی آپ کی جماعت سے کوئی بندہ آ کر غلط حرکت کرتا ہے، اس کے جواب میں کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس چیز کو پورے ہم سب لوگوں کے اوپر چسپاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح یہاں پر چل رہا تھا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ریویو کے اوپر اتنی یہاں پر بات چل رہی ہے، کیا یہاں پر کوئی بندہ ہے، کیا یہاں پر کوئی جماعت کا بندہ ہے جو کہ بٹالوی صاحب کے اس ریویو کو اون کرتا ہو، جو باتیں انہوں نے بٹالوی صاحب نے اس ریویو کے اندر کی ہیں مرزا صاحب کے متعلق جو تعریفیں کی ہیں؟ چلیں جی پھر ہو جائے گی بات اس پہ، ٹھیک ہے. نہیں اون کرتا ہے کوئی یہاں پر؟ او یار ہمیں یہاں پر سب کہہ رہے ہیں نا کہ بٹالوی صاحب نے بڑی تعریفیں کی ہیں اس کے اندر اور بڑی مرزا صاحب کا دفاع کیا ہے. آپ اس دفاع کو اون کرتے ہیں؟ اچھا اس پہ ڈسکشن ہوگی کبھی پھر. خدا حافظ. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، رانا صاحب آپ تشریف لائے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی ایم جی بھائی کے حال ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں خیریت؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بھائیوں نے بھی عامر نذیر صاحب کی والدہ اور والد صاحب کی تصویر لگا کے نا بہت برا بھلا کہا تھا ان کو، لیکن انہوں نے ہمارے اقارب کی تصویر لگا کے وہ بہت بڑی غلطی کی ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے. لیکن ہمارے بھائیوں کو بھی کچھ چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری جماعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی. میری آواز کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی نیچے؟ آ رہی ہے. اچھا نیچے کا نہیں پتا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو ایم جی بھائی؟ آ رہی. دیکھیں جی کسی کو بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، میں تو اس کے خلاف ہوں، لیکن اب یہ ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ میں تو نہیں سمجھا سکتا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھوں سے بجتی ہے. جب ہمارے لوگ کریں گے تو وہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے طاہر صاحب، پیغام پہنچ گیا آپ کا. جی شکریہ. نہیں کرنا چاہیے دونوں طرف سے. اچھی بات ہے آپ نے کہا کہ سب کو ان چیزوں سے احراز کرنا چاہیے. لیکن ایک بات واضح ہونے چاہیے. السلام علیکم. ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان.
اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز، برا کلام، گالی گلوچ، اس طرح کی باتیں ہرگز پسند نہیں ہیں، الا من ظلم، سوائے کسی ایسے انسان کی طرف سے کہ اس پر پہلے ظلم ہوا ہو۔ آپ کو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے صرف میں اس کی نہ تائید کرتا ہوں، نہ پسند کرتا ہوں، نہ کبھی چاہوں گا ایسا ہو، لیکن صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ چونکہ یہ حرکت ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اس سے بھی زیادہ دفعہ چونکہ ان کی طرف سے ہوئی تھی، اس کے جواب میں اگر کسی دکھی دل کے ساتھ احمدی کسی نے کسی کی تصویریں اس طرح سے اگر لگائی ہیں تو باوجود اس کے کہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اس پر مجبوراً ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کہ ہاں ان کا بھی دل ایک دفعہ نہیں بارہا دفعہ دکھا ہے، اس کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے کسی نے۔ تو اس لیے یہ چیز بالکل بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اسے پسندیدہ عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک والدین کے اگر 8، 10 یا 12 بچے ہوں تو ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کا ٹیمپر، ہر ایک کی برداشت، ہر ایک کا ظرف اپنی اپنی جگہ پر مختلف ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک نے اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کے جواب میں اگر کوئی عمل کر بھی دیا ہو جو بعین اس کے جواب میں اور اتنا ہی ہو جتنا کسی اور نے کیا ہے، تو اس کو برا یا قرآن کریم کی زبان میں، شریعت کی زبان میں اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی، باوجود اس کی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی صبر کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو اس لیے طاہر صاحب آپ نے اچھا کیا توجہ دلائی ہے، مگر ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں دوبارہ دہرا دوں کہ ایسا عمل کسی احمدی کی طرف سے نہ تو شروع میں کیا گیا ہے، نہ اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے انداز سے کیا گیا ہے کہ وہ کسی کو غصہ دلانے یا انگیخت کرنے کا موجب ہوتا۔ بارہا کرنے کے بعد 1، 2، 4 دفعہ نہیں، اس سے زیادہ دفعہ ان کی اس حرکت کے بعد اگر کسی نے عمل کیا ہے تو ممکنہ طور پر اس کا دل بہت زیادہ دکھا ہوگا، اور ممکنہ طور پر اس کے اندر ظاہر ہر انسان کا صبر و ظرف اپنا ہوتا ہے، اس نے اپنے حساب سے عمل کیا ہوگا جو عین قرآن تعلیم کے مطابق تھا۔ لیکن میرا ایک یہاں پہ سوال ہے اپنے احمدی بھائیوں سے اور غیر احمدی دوستوں سے کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ یہی افراد جو آپس میں جھگڑتے ہیں اور یہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے اور پھر 2 دن بعد یہی آپس میں بیٹھ کے پھر مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں نہیں ان کا مناظرہ کیوں نہیں کھڑا رکتا کہ اس مناظرے کی وجہ سے سب کی ماں بہن سڑک پہ آ جاتی ہے اور ان کا مناظرے کی خواہش جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی؟ احمدیوں کو تو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں اپنی براڈ میں ان کو 1 سال لے کرنا ہے، آپ کی براڈ کا بال بھی کا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان کو ضرورت ہے اس لیے کہ وہ چونکہ آپس میں پھٹے ہوتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے نام کی گوند لگا کر آپس میں ایک دوسرے کو چمٹا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 7-8 ماہ پہلے ہم نے یہ ڈرامہ دیکھا کہ جب احمدیوں نے مکمل طور پر ان کی براڈ پر جانا جب بند کر دیا تو اس وقت ان کا آپس کا بغض نظر آنا شروع ہو گیا اور یہ پھٹ گئی۔ یہ جو ان کے کچھ سرکردہ ہیں یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، پرائیویٹ کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، نیچے آتے ہیں، میسیج لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی مجبوری ہے۔ آپ جائیں 4 دن بائیکاٹ کر کے دیکھ لیں، آپ خود دیکھیں یہ آپس میں دست و گریباں ہوئے ہوتے نظر آتے ہیں، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو طریقہ یہی ہے کہ اگر احمدی صبر کر لیں نا، ان کی براڈ پہ نہ جائیں بلکہ ان کو دعوت دیں، جیسے احمدی صاحب کی براڈ ہے کہ ادھر آئیں، تو آپ دیکھیں ان کا بندہ لگ جاتا ہے اور آپس میں لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اب ڈاکٹر صاحب اور جمیل بھائی ایک بات سنیں، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ گفٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ، اس چیز میں ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے، لیکن بات میں آپ کو اسکرین شاٹ ابھی شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جو علم کے بھوکے ہوتے ہیں نا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں نا مزے لوٹنے والے وہ ہوتے ہیں یہ پھولوں شولوں والے۔ اب یہاں پہ ٹوٹل 42 پھول بڑے ہوئے ہیں جو کہ 20 سینٹ کے نہیں بنتے۔ یار میں 4.5 گھنٹے ہو گئے ہوں ادھر بیٹھا ہوں، تو میں یار آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 42 پھول پڑے ہیں اور آپ کو 20 سینٹ میں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ نہیں یہی 20 سینٹ تو آپ کا گھر چلاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ یہ 8 گھنٹے براڈ پہ پچھلے سال ڈرامہ انہوں نے یہ کیا کہ کہتے ہیں یار یہ جو مرزائی ہیں
یہ پتہ نہیں اتنی دیر آتے ہیں. تو مجھ سے اکثر یہ سوال ہونے لگ گیا کہ جی آپ اتنی دیر لگاتے ہیں اتنی یہاں پر, آپ کو کیا ملتا ہے, آپ کو یہ مرزائی کیا دیتے ہیں؟ اور انہوں نے ہی شوشہ چھوڑا کہ جی مرزائیوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کو دیہڑی بہن ہے, اس کو اقرار کرنا شروع کر دیا کہ بچے یہ جو باہر میری ایس کلاس کھڑی ہے وہ بھی جماعت نے مجھے دیہڑی پر دی ہوئی ہے, میری 2 شادیاں بھی کروائیں جماعت احمدیہ نے, 2 کوٹھیاں بھی لے کر دی کہ دونوں بیویاں رکھوں, بچوں کی اسکولوں کی فیس. تو اس لیے مجبوری ہے کہ میں دن میں 12 سے اس کی ضرورت نہیں ہے, مثال کے لیے بتا نہیں جو کرتا ہے کرنے دو بھائی, بری بات اس میں کیا ہے, کرو ٹکا کے کرو ہم سے کوئی گفٹنگ, اس لیے نہیں کرو کہ اس کو کوئی پیسے ملنے ہیں تو اس کو کوئی بڑا کچھ ہو جائے گا. اگر آپ دن کی کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ گفٹنگ کر بھی لوگے تو اس سے اس کا گھر تو نہیں چلنا نا, اس کا تو گاڑی کا پیٹرول بھی 1 لاکھ پھولوں کے ساتھ نہیں آنا جو دن میں وہ استعمال کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ گفٹنگ سے آپ کی براڈ ذرا اوپر جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک سوشل پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ ایک منی اورینٹڈ پلیٹ فارم ہے. ٹک ٹاک آپ کی براڈ کو پھیلاتا ہی اس وقت ہے جب اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمیں پیسے آئیں گے. کیوں؟ 1 روپے کے پیچھے 40 پیسے تو انہوں نے لے جانے ہیں یا 45 پیسے. تو وہ تو اس لیے گفٹنگ کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جو جتنے کی گفٹنگ خرید کے آگے دے گا وہ 100 روپیہ خرچے گا اور 50 روپے آگے دے گا, 50 وہ رکھ لیں گے. سیدھی سی بات ہے. تو اس چیز کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرتا بھی ہے تو بھائی جس کو توفیق ہے ضرور گفٹنگ کرو, اس نیت کے ساتھ کرو کہ پھر ہماری فار یو پر زیادہ جائے گی اور ہماری تعداد سننے والوں کی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا, جس کو گفٹنگ کرنی ہے وہ ضرور کرو. میں بھی کرتا ہوں, میں بھی ہر دوسرے تیسرے مہینے 250 کے یا 225 کے